سورت نمبر 1 الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کو ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چلا دے ہم کو راہ سیدھی سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکنے والے۔ سورت نمبر 2 البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ شروع تو بس اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بات نہیں، راہ پر چلا دیتی ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والوں کو، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے پر اور قائم کیے رہتے ہیں نماز کو، اور ہمارا دیا رزق ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اتارا گیا ہے اے نبی آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت کے دن کا آنا جو یقین مانتے ہیں، وہ چل پڑے ہیں اپنے رب کی راہ پر اور وہی کامیاب ہوں گے۔ بے شک جو منکر ہوئے ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ مان کر نہیں دیں گے۔ اللہ نے بند لگا دیا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ڈال دیا، اور ان کو عذاب ہوگا بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر ان کو ایمان نہیں۔ دغا بازی کی بات کرتے ہیں اللہ سے اور سچے ایمان والوں سے، اور دغا کسی کو نہیں دے سکیں گے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کا روگ اور بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹے اقرار کے سبب ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور جب کہیے ان سے فساد نہ کرو ملک میں، تو بول پڑیں گے کہ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے۔ سن رکھو، یہی لوگ تو بگاڑ پیدا کرتے ہیں مگر اس کا بھی انہیں پتہ نہیں۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان میں آ جاؤ جس طرح اور لوگ ایمان میں آئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن رکھو کہ بے شک بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اس کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے کہ جب کبھی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے میں اپنے شریر سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف مسخری کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کی مسخری کا نتیجہ دکھلائے گا، اور ڈھیل جو انہیں دے رکھی ہے اس میں وہ اپنی سرکشی میں اندھے بن کر بھٹکتے ہی رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بنے، ان کی سوداگری نے انہیں نفع نہیں دیا اور نہ ہی راستہ پانے والے بن سکے۔ ان کی مثال جیسے ایک آدمی نے آگ سلگائی، پھر جب اس کے آس پاس خوب روشنی ہو گئی، تب اللہ نے اچانک ان کا نور بصیرت چھین لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں، اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے، اب وہ کسی طرح رجوع نہ ہوں گے۔ دوسری مثال ان کی جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اور اس میں خوب اندھیریاں اور گھن گرج کے ساتھ بجلی ہو، اور یہ لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کی شدت اور موت کے ڈر سے، اور اللہ نے ایسے منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھ نوچ ڈالے، جتنی بار بھی بجلی چمکی وہ تھوڑا سا چل پڑے، اور جب اندھیرا پڑا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور اللہ اگر چاہے تو ان سے ان کے کان اور آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے اگلے لوگوں کو،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے زمین کو تمہارا بچھونا اور فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے نکالے میوے، پھل فروٹ اور ہر طرح کی کھانے کی چیزیں تمہارے لیے۔ اب تو نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی دوسرے کو، اور تم جانتے بھی ہو۔ اگر تم کو شک ہے اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم بھی بنا لاؤ ایسی ہی ایک صورت، اور اللہ کے سوا جن کو حاضر مانتے ہو مدد کے لیے ان سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچتے رہیو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آگ تیار ہے منکروں کے واسطے، اور خوشی سنا دو ان کو جو ایمان میں آ گئے اور نیک کام کرتے رہے۔ ان کو ایسے باغ ملیں گے کہ بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، جس بار بھی کھانے کو انہیں وہاں کا میوہ ملے گا کہیں گے یہ وہی ہے جو ملا تھا ہم کو پہلے بھی، اور ان کے پاس آوے گا طرح طرح سے، اور ان کو وہاں عورتیں صاف ستھری ملیں گی، اور ان کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو ملے گا۔ حق بات سمجھانے کے لیے اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں شرم کا کوئی سوال نہیں، چاہے کسی مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی حقیر اور کسی چیز کی۔ تو جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں سے جان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ بدعت کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ کی ایک ہی بات سے بہت سے بہک جاتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور بہکتے صرف وہی لوگ ہیں جو بے حکم ہیں۔ بے حکم لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اقرار کے بعد اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جو چیز جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ تم تو مردے تھے، اس نے تم کو زندگی دی، اور تم کو وہی موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف الٹے واپس جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی پر آسمانوں میں بھی وہی قائم ہے۔ بس پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین میں ایک نائب بنانا ہے، وہ بولے کیا آپ زمین میں اس کو رکھیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اور ہم تو بیان کرتے ہی ہیں آپ کا بے عیب ہونا اور آپ کی حمد و ثنا بھی،
اور خوب خوب آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ مجھ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تھا تو ان کے نام ہی بتا دو۔ بولے نرالا ہے تو، یعنی بے عیب ہے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا اس کے سوا ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دانا اور دانشمند تو صرف تو ہی ہے۔ تب فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے۔ پھر جب بتا دیے آدم نے ان کے نام، رب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ مجھ کو آسمانوں اور زمین میں تمہاری اندیکھی چیزیں معلوم ہیں، اور مجھے تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہ رکھا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، جی بھر کر کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے، ورنہ بے انصاف ہو جاؤ گے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اور پھر نکلوا دیا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک۔ بس سیکھ لیے تھے آدم نے اپنے رب سے کئی الفاظ، پھر اس کی توبہ قبول کر لی اللہ نے۔ برحق وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ ہم نے فرمایا کہ اترو یہاں سے سب، پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، نہ ڈر ہوگا ایسے لوگوں کو اور نہ غم ہوگا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیات کے اور ان کی تکذیب کی یعنی سچ نہ جانا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو، میں بھی اپنا اقرار پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا جس نے سچ بتلایا تمہارے پاس والی کتاب کو، اور اللہ کے کلام کے سب سے اول انکاری تو مت بنو، اور تھوڑے مول پر میری آیات کو بیچو مت، اور میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکتے رہو جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کاموں کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور کتاب بھی پڑھتے ہو، پھر کیا عقل سے کام نہ لوگے؟ قوت حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور نماز تو واقعی بہت بھاری ہے، مگر جن کے دل اللہ کے ڈر سے پگھل گئے ہوں، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ باعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی۔ ڈرو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی شخص کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، نہ کسی کو جرم کی برابری میں فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور ان کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب دیتے، یعنی تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا، اور بھولو مت اس احسان کو کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا اور ڈبو دیا فرعون والوں کو، اور یہ منظر بھی تم نے دیکھا ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر طلب فرمایا، پھر اس کے بعد تم بچھڑے کی بندگی میں لگے اور تم نے یہ بڑا ظلم ڈھایا اس نافرمانی پر، پھر بھی ہم نے معاف رکھا کہ تم احسان مانو گے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور فرقان عطا فرمایا کہ سیدھی راہ پر تم چل سکو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بچڑا بنانے والوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے مالک کے سامنے توبہ کے لیے اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بچڑا پرستی میں حصہ لیا اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو۔ یہ بہتر فیصلہ ہے تمہارے خالق کی طرف سے، تم نے ایسا ہی کیا، تب اس نے تمہاری توبہ قبول رکھی، بلا شبہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم آپ کے کہنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، پس تم پر وہیں بجلی کا دھماکہ ٹوٹ پڑا، اور یہ منظر بھی تم نے دیکھا ہے، اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، اس کے بعد بھی ہم نے تم کو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کر دیا اور من و سلوہ کھانے کو بھیج دیے، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں۔ ہمارا تو کچھ نقصان وہ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ اور جب ہم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اور جتنا اور جو چاہو جی بھر کر کھاتے رہو، اور سجدے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور کہتے جانا کہ گناہوں سے توبہ ہے توبہ ہے، تو ہم تمہاری تقصیریں معاف کر دیں گے اور نیکی پر قائم رہنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر بدل ڈالی ان ظالموں نے اس کے سوا اور بات جو ان سے چاہی گئی تھی، تو ایسے بے انصافوں پر ہم نے آسمان سے بہت ہی سخت عذاب اتار دیا۔ یہ سب ان کی بے حکمی کے سبب ہوا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، بس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے کو اپنا اپنا گھاٹ بھی معلوم ہو گیا، یہ اللہ کی روزی ہے، کھاؤ پیو اور ملک میں فساد ڈالتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم کو صبر نہ ہوگا ایک ہی طرح کے کھانے سے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہم کو زمین کا ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز جو اگتا ہے وہ نکال کر دے۔ موسیٰ بولے کیا کسی اچھی چیز کو چھوڑ کر بدلے میں ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ تب تو کسی شہری آبادی میں جاؤ، جو تم مانگتے ہو وہ وہاں ملے گا۔ آخر ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے تھے اور نبیوں کا ناحق خون کرتے رہے، اس لیے کہ بڑے بے حکم تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بات یوں ہے کہ جو لوگ ایمان میں آئے یا جو یہودی بن گئے یا نصارہ یا سابئین ہوں، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک کام کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے یہاں موجود ہے، نہ تو ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے اقرار لیا تم سے اور اونچا کیا تم پر پہاڑ کو قوت سے پکڑ رکھو جو ہم نے تم کو دیا اور اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنے رہو۔ اس اقرار کے بعد تم مکر گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم بڑا نقصان اٹھاتے۔ تم کو اپنی قوم کا وہ عبرتناک قصہ تو یاد ہے کہ جب انہوں نے سنیچر کا قانون توڑ دیا تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ پھٹکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کے اس انجام کو اس وقت کے لوگوں کے سامنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے دہشت بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ بولے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات کروں۔ کہنے لگے اپنے رب کو پکارو، ہمارے واسطے صاف صاف بیان کر دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔
موسیٰ بولے رب فرماتا ہے کہ وہ بوڑھا نہ ہو، بچہ نہ ہو، بیچ کا جوان ہو، بس جو حکم تم کو دیا جاتا ہے اسے پورا کرو۔ بولے پوچھ کر بتاؤ اپنے رب سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ بولے رب کا فرمان ہے کہ خوب گہرا سنہری ہونا چاہیے اور رنگ چوکھا ہو کہ سب دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے معلوم کرو کہ اور بھی اس کی پہچان بتلائے، ہم کو انتخاب کرنے میں شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو پھر ہم پورا پتہ لگائیں گے۔ موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام کاج میں نہ لایا گیا ہو، زمین جوتنے کا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، اور کھیتی میں پانی سچائی کے کام میں بھی اسے نہ لگایا گیا ہو، بدن سے پورا سالم ہو، ایک ہی رنگ کا ہو، اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بولے اب تم ٹھیک ٹھیک بات لائے، پھر اس کو ذبح کیا، مگر لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جب تم نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور الزام ایک دوسرے کے سر ڈالنے لگے اور اللہ کو تمہارا چھپا ہوا جرم ظاہر کرنا تھا، پھر ہم نے کہا اس مقتول کی لاش کو اس ذبح کیے ہوئے بیل کے گوشت کا ٹکڑا مار دو کہ مقتول زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور تم کو یہ ایک نمونہ دکھایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ نمونہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، جیسے کوئی پتھر دل ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ کر نکل پڑتی ہیں، اور بعض تو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھر تو اللہ کی خشیت اور خوف سے لڑک جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم یہ امید یا توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر معنی بدلنے کے فن میں بہت ماہر ہے اور جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان میں آ گئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم کو عقل نہیں؟ کیوں تم مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہے؟ تب تو وہ حجت میں تمہاری بات اپنے رب کی راہ میں پیش کر دیں گے۔ کیا انہیں یہ بھی معلوم نہ رہا کہ اللہ تو ان کی علانیہ اور چھپی باتوں کو یکساں طور پر جانتا ہے، اور ان کے بے پڑھے لکھے لوگ
اللہ کے کلام کو جانتے تک نہیں ہیں، ان من گھڑت قصے اور خیالی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑی خرابی ہے ان کے ہاتھ کے لکھے کی، اور بڑی ہلاکت و بربادی ہے ان کی اپنی کمائی سے۔ اور کہتے ہیں ہم کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تم کہو اے نبی کہ کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لے لیا ہے؟ تب تو اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو خود بھی نہیں جانتے۔ بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے پلے گناہ باندھ کر لائے گا اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہو، بس یہی لوگ آگ میں پڑیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے تمام لوگ جنت کے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔